فلسطینی مزاحمت کی شناخت بننے والا رومال کوفیہ کیا ہے اور یہ اتنا مشہور کیسے ہوا؟ 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حماس کے حملے اور جوابی کارروائی کے طور پر غزہ کی پٹی پر اسرائیلی حملے نے ایک طرف تباہی اور موت کی کہانیوں کو جنم دیا تو دوسری جانب دنیا بھر میں دونوں اطراف کے حق میں یا صرف خطے میں امن کے قیام کے لیے مظاہرے بھی شروع ہوئے۔ فلسطین کے حق میں ہونے والے مظاہروں میں شریک افراد چاہے وہ عرب ہوں یا نہ ہوں کو روایتی کوفیہ پہنتے دیکھا گیا۔ کسی نے اسے سر پر اڑا تو کسی نے گردن میں کوفیہ ڈال کر فلسطین کی حمایت کا اظہار کیا۔ کوفیہ رومال کو نظر انداز کرنا مشکل ہے کیونکہ یہ سادہ رومال سے بڑھ کر ہے۔ بہت سے فلسطینیوں کے لیے یہ مزاحمت اور جدوجہد کی علامت ہے اور ایک ایسا سیاسی اور ثقافتی آلہ ہے جس کی اہمیت میں 100 سال کے دوران اضافہ ہوا ہے۔ کچھ لوگ کوفیہ کو فلسطین کا غیر سرکاری پرچم بھی کہتے ہیں۔ کوفیہ رومال کا مطلب کیا ہے؟ کوفیہ کی مختلف اقسام ہیں اور سب کے رنگ بھی مختلف ہیں، تاہم فلسطینیوں میں سب سے زیادہ رواج سیاہ اور سفید کوفیہ کا ہے۔ کوفیہ میں 3 نمایاں چیزیں ہیں۔ زیتون کے پتے اس علاقے میں زیتون کے درختوں کی علامت ہونے کے ساتھ ساتھ زمین سے تعلق کی علامت بھی ہیں۔ لال رنگ فلسطینی مچھروں کی نمائندگی کرتا ہے اور فلسطینیوں کا بحیرہ روم سے تعلق بھی ثابت کرتا ہے، جبکہ کالا رنگ فلسطین کے ہمسایوں کے ساتھ روایتی تجارتی راستوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ کوفیہ رومال کا آغاز کیسے ہوا؟ چند مورخین کے مطابق کوفیہ کی ابتدا 7ویں صدی عیسوی میں عراق کے شہر کوفہ سے ہوئی اور اسی کی وجہ سے کوفیہ کا نام پڑا۔ ایک اور وضاحت کے مطابق کوفیہ اسلام سے پہلے ہی وجود رکھتا تھا۔ سچ جو بھی ہو، حقیقت یہ ہے کہ وقت کے ساتھ اس کے استعمال میں اضافہ ہوتا چلا گیا، لیکن ابتدا میں اس کی وجوہات سیاسی یا ثقافتی نہیں تھیں۔ 20ویں صدی کے آغاز پر کوفیہ کو دیہات کے شہری یا عرب بدو سورج کی حدت، تیز ہوا، صحرا کی ریت یا سردی سے بچنے کے لیے اڑا کرتے تھے۔ فلسطین کے شہروں میں اسے پہننے کا رواج زیادہ نہیں تھا، جہاں فیض پہننے کا رواج عام تھا۔ فیض، جسے تربش بھی کہا جاتا ہے، ایک لال رنگ کی ٹوپی تھی جو سلطنت عثمانیہ کے بادشاہ مامون دوم کے دور میں مشہور ہوئی تھی۔ تحقیق کے مطابق 1930 کے آس پاس کوفیہ کی اہمیت فلسطینی معاشرے میں بڑھنا شروع ہوئی اور تبھی سے اس کے استعمال میں بھی اضافہ ہوا۔ سن 1930 میں فلسطین برطانیہ کے زیر اثر آ چکا تھا۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ کی شکست کے بعد فلسطین سمیت مشرق وسطیٰ کا بیشتر حصہ لیگ آف نیشنز کے فیصلے کے تحت مختلف اتحادی قوتوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ فلسطین 1920 سے 1948 تک برطانیہ کے زیر اثر رہا، تاہم اس دوران مقامی فلسطینیوں میں بے چینی بڑھتی گئی کیونکہ ان کے خیال میں برطانیہ صہیونی منصوبے کی حمایت کر رہا تھا، جس کے تحت اس خطے میں ایک یہودی ملک قائم کرنے کی تیاری ہو رہی تھی۔ یہی وہ وقت تھا جب یورپ سے مشرق وسطیٰ کی جانب بڑی تعداد میں یہودی آباد کاروں نے بھی رخ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس بے چینی کے باعث ہی عرب قوم پرستوں نے بغاوت کی، جسے عظیم عرب بغاوت کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ 1936 سے 1939 تک جاری رہی۔ اس بغاوت دوران خطے میں تناؤ بڑھا اور کوفیہ نے بھی ایک اہم کردار ادا کیا۔ نیدرلینڈ کی ایمسٹرڈیم یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے ایک مورخ، جنہوں نے کوفیہ رومال پر تحقیق کر رکھی ہے، انہوں نے بتایا کہ فلسطینی برطانیہ سے مایوس ہو چکے تھے اور مزاحمت کر رہے تھے۔ اس دوران یہ ضروری تھا کہ مزاحمت کرنے والوں کی شناخت ممکن نہ ہو، اور یوں کوفیہ برطانوی حکام کو کنفیوز کرنے کی حکمت عملی کا اہم جزو بن گیا۔ 1938 میں بغاوت کے سربراہوں نے شہری علاقوں میں بسنے والے تمام عرب باشندوں کو کوفیہ پہننے کا حکم دیا۔ یوں ایک شخص کو دوسرے سے ممتاز کرنا مشکل ہو گیا اور باغیوں کے لیے نقل و حرکت آسان ہو گئی کیونکہ برطانوی حکام مکمل طور پر اس حکمت عملی سے کنفیوز ہو گئے۔ چند حکایتوں کے مطابق برطانیہ نے کوشش کی کہ کوفیہ پر پابندی عائد کر دی جائے، تاہم اس میں برطانیہ کو کامیابی نہیں حاصل ہو سکی۔ اینو لنگالا نے کوفیہ کی معاشرتی اور سیاسی تاریخ پر کتاب لکھی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کوفیہ ایک مؤثر عسکری حکمت عملی کا حصہ تھا، لیکن یہ ایک متحدہ مزاحمتی تحریک کی علامت بھی بن گیا۔ اینو لنگالا کہتے ہیں کہ 1938 میں اس کپڑے نے فلسطینی ثقافت میں اس لیے اہمیت اختیار کر لی کیونکہ اندرونی اختلافات کے باوجود ایک قومیت پرست مہم میں اتحاد قائم کرنے کے لیے اختلافات کو ایک طرف رکھ دیا گیا تاکہ نو آبادیاتی نظام کے خلاف اکٹھے ہو کر مخالفت کی جائے۔ اس وقت سے ہی کوفیہ فلسطینی حق کے خود ارادیت، معاشرتی انصاف اور اتحاد کی علامت بن گیا۔ یہ باغیوں کے لیے ایک پیغام تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ کوفیہ رومال بین الاقوامی سطح پر کیسے مشہور ہوا؟ 1930 کی بغاوت کے بعد کوفیہ فلسطینی شناخت کا لازم و ملزوم حصہ بن گیا۔ مورخین کا اتفاق ہے کہ نکبہ کے باعث جب اسرائیل کے قیام کے بعد لاکھوں فلسطینیوں کو جبری طور پر بے دخل کر دیا گیا تو کوفیہ کی علامت کی شدت میں اضافہ ہوا، تاہم 1960 سے قبل کوفیہ بین الاقوامی سطح پر زیادہ مشہور نہیں تھا۔ عالمی سطح پر کوفیہ کی شہرت کا سہرا یاسر عرفات کو دیا جاتا ہے، جو بذات خود فلسطینی مزاحمت کا چہرہ بنے۔ یاسر عرفات کی کوئی تصویر ایسی نہیں ہے جس میں ان کو کوفیہ کے بغیر دیکھا جا سکے۔ شام، اردن اور لبنان میں انہوں نے یہی رومال پہنے لڑائی لڑی، جبکہ 1974 میں اقوام متحدہ میں فلسطینی حق کے خود ارادیت پر تقریر کرتے وقت بھی انہوں نے کوفیہ پہن رکھا تھا۔ 20 سال بعد جب ان کو امن کا نوبل انعام دیا گیا تب بھی وہ کوفیہ اوڑے نظر آئے۔ یاسر عرفات کوفیہ اوڑھ کر ایک سیاسی بیانیہ دیتے تھے۔ وہ احتیاط سے کوفیہ کو اس طرح اوڑھتے کہ دائیں کندھے پر ایک تکون کی شکل بنتی جو 1948 سے قبل فلسطین کے نقشے جیسا لگتا ہے۔ جب 1967 کے 6 دن کے عرب اسرائیل جنگ کے بعد اسرائیلی حکام نے فلسطینی پرچم پر پابندی لگائی تو کوفیہ کی علامتی اہمیت میں اضافہ ہو گیا۔ جیسے جیسے فلسطین کی اجتماعی شناخت اور ان کی زمین پر ان کے حق کو لاحق خطرات بڑھتے گئے، کوفیہ جیسے ثقافتی علامات جو اتحاد اور شناخت کی علامت تھیں زیادہ اہم ہوتی چلی گئیں۔ یوں فلسطین کے حق میں بننے والے پوسٹرز اور سیاسی تصاویر میں کوفیہ نظر آنے لگا اور خواتین نے بھی اسے اوڑھنا شروع کر دیا۔
1973 की एक तस्वीर बैनुल-अक़वामी तौर पर काफी मशहूर हुई, जिसमें पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फलस्तीन की रुकन लैला खालिद क्लाशनकोफ थामे कोफिया पहने नजर आईं। लैला ने बाद में बरतानवी अखबार गार्डियन को वजाहत दी कि एक खातून होने के नाते वो ये दिखाना चाहती थी कि मुसलह जदोजहद में वो मर्दों के बराबर हैं, इसलिए हम ज़ाहिरी शनाख्त में भी मर्दों जैसा नजर आना चाहती हैं। 1970 की दहाई के बाद कोफिया रुमाल फैशन के तौर पर मशहूर हुआ। शुमाली अमेरिका और यूरोप में मीडिया की वजह से कोफिया मशहूर हुआ और फिर फैशन बन गया। 1970 में मगरब में बहुत से नौजवानों ने कोफिया को अपनाया, जिससे वो नौ आबादियाती निजाम और सरमायाकारी निजाम के खिलाफ मुजाहिमत की हिमायत दिखाना चाहते थे। 1990 की दहाई में बहुत से मशहूर शख्सियात ने भी कोफिया पहना, जिनमें बरतानवी फुटबॉलर डेविड बेकम और मौसीकार रॉजर वाटर्स शामिल हैं। अमेरिकी स्टोर्स में उसे बतौर फैशन बेचा जाने लगा, जबकि गुंची और लोई विटून जैसे डिजाइनर्स ने भी उसका इस्तेमाल किया। ये कोफिया रुमाल वाला कपड़ा इतना मशहूर हुआ कि चीन तक में उसकी तैयारी शुरू हो गई। अब फलस्तीन में कोफिया बनाने वाली सिर्फ एक ही फैक्ट्री बाकी है। गुर्बे उर्दन के शहर हेब्रून में 1961 में उस फैक्ट्री को यासर हरबावी ने कायम किया था। आजकल कोफिया रुमाल एक मज़ाहिमत की इलामत है। अगरचे कोफिया फैशन का हिस्सा भी बन गया, लेकिन मौरखीन के मुताबिक उसकी सियासी और सकाफती अहमियत में कभी भी कमी नहीं हुई। गजा की पट्टी में जारी जंग की वजह से इसकी अहमियत हालिया दौर में एक बार फिर उजागर हुई है। कोफिया तनाज़ों का मरकज भी बना है और दुनिया के चंद हिस्सों में उसे ओढ़ने पर पाबंदी भी लगाई गई, जैसा कि जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन के चंद स्कूलों में। कोफिया की ताकत फलस्तीनी मज़ाहिमत की इलामत के तौर पर काफी अहम है और फलस्तीन के हामी कोफिया की मदद से अपनी हिमायत का इजहार करते हैं। मौरखीन के मुताबिक दुनिया भर में एक मखसूस कपड़े से जुड़ी लोगों की इतनी दिलचस्पी निहायत गैर मामूली है, जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती।